سلمان خان کا اور کٹرینہ کیف کا پتا ہے کیا واقعی میں ہمیں علی بن ابی طالب کا پتا ہے اتنا نہیں پتا جواب نہیں پتا آپ سے میں ٹیسٹ لے لیتا ہوں ابھی بتا دیتے ہیں کوئی سی ایسی دو حدیثیں بتائیں کوئی سی ایسی دو حدیث جو علی بن ابی طالب سے مروی ہوں 150 مسلمان مرد ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی سی دو حدیثیں بتا دیں جو علی بن ابی طالب سے مروی ہیں انہوں نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے چلیں ایسا کرتے ہیں آسان کر دیتا ہوں ایک بتا دیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے شراب کی سزا علی بن ابی طالب کے مشورے سے خلیفہ کو دی گئی تھی بتائی گئی تھی کہ یہ لگائیں نبی علیہ السلام نے تو شراب کی سزا بتائی نہیں تھی حدیث سنائیں جو کہ علی بن ابی طالب سے مروی ہو مجھے پتا کیوں پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا سوچیں ذرا مجھے کیسے پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میں نے آپ سے کہا 1400 سال سے بہت لوگوں نے آ کے پراپر منظم کاوش کی ہے آپ اور میں تکے پہ نہیں کنفیوز ہوئے 25 کروڑ پاکستانی 40 کروڑ انڈین مسلمان 2.25 ارب دنیا کے مسلمان کنفیوز ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تکھا لگا کوئی دوائی ہوا میں اینتھریکس پھیلی تھی ہمارے دماغ اڑ گئے باقاعدہ سال ب سال 100 سال ب 100 سال فلسفہ صلاحیت کرتا ہے نسلیں کی تباہ ہوتی ہیں سلمان خان کی کتنی فلمیں آئی ہیں ایٹ لیسٹ 2 کے نام تو پتا ہوں گے ہم سب کو سمجھ رہے ہیں 2 کے تو پتہ ہی ہوں گے 10-12 ڈائلاگ بھی یاد ہوں گے آپ سوچیں کون سا بندہ ہمارے جزیرے پہ کھڑا ہو کے آرڈر دینا شروع ہو گیا ہے بس وہ بندہ دیکھیں یہ ہے اصلی مسئلہ ہمارے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ اور اس سونے پہ سہاگا وہ بھائی صاحب داڑھی والے بھی ہوں گے کسی کی داڑھی والے ہوں گے کسی نے سوٹ ٹائی لال رنگ کی ٹائی کے ساتھ وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک یا بلو سوٹ پہنا ہوگا یہی ٹرینڈ چل رہا نا آج کل موٹیویشنل اسپیکرز کا اور کیا سچ بات کرنے آئے نا ہمیں ایک دوسرے کو خوش کرنے تو نہیں آئے نا صحیح بات بتانے آئے کیونکہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا اس وقت آپ کی عمریں لگ نہیں رہیں گی آپ کے بچے ہیں جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا وہ اللہ کی قسم اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ جیسا بن جائیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں اگر آپ کو نظر آ جائے نا ایک دفعہ روح کانپ جائے آپ کی کہ یہ تو ایگزیکٹ وہ گناہ کرے گا جو میں کرتا ہوں حالانکہ خدا کی قسم چھپ کے کرتے ہیں آپ وہ گناہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک آدمی کے اوپر آپ نے بہت ایزی لے لیا ہے میں نے اپنے ایک دفعہ استاد سے پوچھا کہ آپ نے کتاب لکھی ہے 40 کام اللہ کی راہ میں یاد کرنے کے لیے تو ان میں سے کوئی 12-13 کام تو میں کر ہی لیتا ہوں تو کہتے بدبخت عورتوں کے لیے لکھی ہے عورتوں اور مزدوروں کے لیے بریکٹ میں اوپر لکھا ہوتا پڑھائی نہیں میں نے سوچیں ذرا ہمیں کوئی شناخت بتاتے ہی نہیں اپنی کہ تم اصل میں کیا چیز پیدا ہو گئے ہو آپ میں تکے پہ آپ لوگ آدمی ذات ہیں اللہ کے اندر تکے نہیں ہیں اللہ نے آپ کو بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں وہ 1 یا 2 بچے آتے ہیں بتا جاتے ہیں بچہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بچہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مین اسٹریم ان کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں تمہاری صنعت کی طرح بھی ہاں اور بائی دا وے کسی قسم کی مفروضے میں مت رہیے کہ وہ بچہ میں ہوں میں اس بچے کو مودودی صاحب کہہ رہا ہوں اس وقت سید قطب کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ رہے میرے پاس اپنی کوئی نئی سوچ نہیں ہے مجھے پتا اس کا ویژن بالکل کلیئر تھا اس نے کھول کے بیان کر دیا سید قطب نے کھول کے نہیں خالی بیان کیا کر کے دکھا دیا آج تک پوری دنیا کی میجر 3 فورسز موساد CIA اور FBI سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈتے پھر رہی ہے آپ سمجھ رہے چھوٹا واقعہ ہے مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹ تو ہم خود بچتے پھر جاتے ہیں کئی دفعہ جماعت اسلامی کہ سر آپ جو پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر تو آئیں بات تو کریں ہم سے ٹھیک ہے مگر مودودی صاحب کا ویژن جو ہے نا اس کا پروپیگنڈا کرنا اپنے اندر اتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نے کھول کے بتایا کہ میاں ورلڈ ویو کلیئر کر لو خدا کا واسطہ ہے تمہاری اپنی دنیا میں رہنے کے لیے پھر دنیا ہنسانا کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دنیا میں پتہ تو چلے نقشہ کیا ہے اب مودودی صاحب بڑے ریسنٹ ہیں مگر نقشہ اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ ایون مودودی صاحب کے فلسفے کے اوپر بھی ہمیں اسی اسٹینسل کے اوپر نیا ورلڈ ویو کو اس وقت کے دور کے اوپر دیکھنا پڑے گا اتنی جلدی سے 1990 کے اندر 2000 کی دہائی کے اندر اتنی جلدی سے دنیا کا نقشہ بدلا ہے کہ اس وقت بھی ہمیں ایک اور بچے کی ضرورت پڑ گئی کیا آپ کیا کریں میں تفہیم القرآن کافی نہیں رہی میرے لیے تھوڑی سی اور تفصیل چاہیے اس کے لیے اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کہ جتنا زیادہ اور شاہ رخ خان سلمان خان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے آپ کے اوپر آپ اتنے کو سیریس نہیں لیتے سمجھ رہے مجھے پتا ہے سب نے سیلفیاں کھچا رہی ہوتی ہے کہ سلمان خان جہاں بیٹھا ہوتا ہے بس مگر سیلفی سے آگے کی اوقات نہیں ہوتی ایکٹر سنگر ڈانسر کی اس کو بھی پتا ہے اس بات کا اس لیے بیچارہ میک اپ کرتا رہتا ہے ہاں حسد از دی اونلی کامن تھنگ ان شو بزنس سمجھا جب مولویوں میں حسد آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولوی میں حسد کیسے دوسرے مولوی سے حسد کیسے آ سکتا ہے تمہاری تو گیم ہی کوئی اور تھی تم تو ایک دوسرے سے فیڈ لیتے ہو وہ جیت گیا تب بھی تم جیت گئے میں جیت گیا تب بھی تم جیت گئے لے کے تو ایک ہی جگہ جانا نا مولویوں نے سلمان خان شاہ رخ خان ٹام کروز بریڈ پیٹ کے تو نان نفقہ لگا ہوتا ہے نا کوئی اور جیت گیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا سمجھ رہے
آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو صاف سمجھ آنا چاہیے کہ نقشے میں لکیریں کھینچی کہاں پہ, حاشیے ہیں کدھر کدھر. یہ ہے اصلی مسئلہ جو آپ کو پتا ہو کہ نقشہ, دنیا کا نقشہ کدھر ہے, آپ اس نقشے میں کون سا اسپاٹ ہے, کون سا اسپاٹ ہے. ایک صحابی نے حضرت عباس غزوہ طائف کے بعد مسلمان ہوئے, وہ طائف کے صحابی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی دفعہ مکے آیا تھا نا, تو میں نے اپنے دوست عباس سے پوچھا تھا کہ یہ کون بندہ کھڑا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. تو عباس نے کہا بھتیجا میرا کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, نہیں سوچ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہفتے کیا کر رہا ہے, کہتے عبادت کر رہا ہے. ساتھ کون ہے, ساتھ بیوی ہے اور بچہ ہے, علی بن ابی طالب ہے. کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام, حضرت خدیجہ اور علی بن ابی طالب. وہ صحابی کہتے ہیں, روتے ہوئے کہتے کہ مسلمان تو اللہ نے مجھے اب بھی کر دیا ہے, مگر میں اگر اس وقت مسلمان ہو جاتا نا تو 1/4 اسلام ہوتا, اتنا بڑا کنٹریبیوشن میرے پاس ہوتا کہ 1/4 اسلام میں ہوتا, چوتھا مسلمان ہوتا میں. اگر میں اس وقت میں نے تو بعد میں بھی ہو گیا مسلمان, اس وقت میں تمسخر اڑا کر نکل لیا کہ عجیب سی باتیں کر رہے, عجیب سی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, اپنی اوقات نکالیں ہم صاحب کہ ہم کتنے % اسلام ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کو نہیں پتا نا آپ کتنے % اسلام ہیں, تو آپ خاص % آف کفر ہیں, خاص % آف طاغوت ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا آپ کتنے % اسلام ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اپنی شناخت نہیں پتا. کیونکہ اندھا دھند مسلمان نہیں ہوتا, بائی ڈیزائن, بائی ڈائریکشن, بائی ویژن مسلمان ہوتا. تو کہ نہیں کوئی اسلام میں آیا اور ہو لیا. سمجھ رہے ہیں, عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. ہمارے بارے میں دعا ہے, سوچے ذرا کہ ابو جہل سے اور سائل ادیم سے بچائیں کہ یہ ضعیف مومن مروائے گا ہم سب کو. سوچیں ذرا, آپ کیوں نہیں اپنے اوپر اپلائی کریں یہ دعا. ہے تو عمر خطاب کی دعا ہے. ضعیف مومن بوڑھا مومن نہیں ہوتا, کمزور ایمان کا مومن کہ عین موقع پہ بھاگ جائے گا, عین موقع پہ اس کو پیر کانپیں گے نکل لے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ خاص % آف اسلام ہے, اور فرشتے خدا کی قسم ایسے رجسٹر رکھتے ہیں جس میں تولا جاتا ہے کہ کتنے % اسلام ہے آپ, اسلام کا کون سا کنٹریبیوٹر ہیں آپ, کیا کیا اسلام کا. کیونکہ نہ کیا تو آپ نے کسی اور سسٹم کا حصہ لیا. اللہ نے تیسرا قبیلہ بتایا نہیں, اللہ نے 2 ہی بتائے, ایک اسلام کا قبیلہ بتایا, ایک طاغوت کا قبیلہ بتایا, تیسرا کوئی قبیلہ نہیں ہے. اسپیکٹیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, یا تو آپ کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہمارے لیے کرنے والے ہیں یا ان کے لیے کرنے والے ہیں. اسپیکٹیٹر اسلام میں تماشائی جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم پارٹی میں ہوتا ہے. اس کی مثال بھی ہے میرے پاس. غزوہ بدر میں نا میری آپ کی عمر کے نہ کچھ نوجوان ابھی مکے میں ہی پائے گئے تھے. بدر ہو رہی تھی, بدر کا اعلان ہوا, پر یاد ہے نا بدر آپ سب کو پتا ہے غزوہ بدر کا کیسے ہوئی تھی. اب مدینے کی تو سٹوری ہم سب کو پتا ہوتی ہے, مکے کی سٹوری چھپا لیتے ہیں ہم سب کیونکہ ہمارے اوپر لگتی آگے. مکے کی سٹوری کیا چل رہی تھی, مکے میں اس وقت مسلمان تھے, سارا کا سارا اسلام صرف مدینے میں نہیں تھا. کچھ لڑکے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھے اسی طرح کی گیدرنگ میں بیٹھے, ڈسکشن چل رہی ہے کیا کریں, کیونکہ اعلان ایسے ہو رہے تھے, گھر گھر میں ڈھول لے کے آتے تھے یہ مکی کہ لڑائی تیاری ہو گئی ہے, اتنے 100 اونٹ تیار ہیں, اتنی ساری رقاصائیں تیار ہیں, اتنے سارے بھالے تیار ہیں, گھوڑے تیار ہیں, اونٹ تیار ہیں, سب موٹیویشنل اسپیکنگ چل رہی ہے مکے کے اندر سے. مقابلہ ہے آج صفحہ ہستی سے مٹائیں گے نعوذ باللہ اس کو. یہ مکے میں چل رہا تھا. غور سے سنیں, اپنے آپ کو پہچانے, اپنے آپ کی شناخت پہچانے. ان لڑکوں نے پھر کیا کیا, تھے تو مسلمان ہی, تھے تو یہ مسلمان ہی. انہوں نے آپس میں گیدرنگ کی اور کہا کہ بھائی میں تو نبی علیہ السلام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا. ابو نے کہا چلے گا جیسے ہی. صاحب کیا بات ہے, آرمی میں اس وقت تو آرمی ایسی ہوتی تھی, اور اب عرب کے قبیلے میں وہی والی خاندان پرستی ہے جو ہماری والی ہے. دنیا میں 2 ہی خطے ہیں جہاں پہ خاندان پرستی چلتی ہے, ایک عرب کا قبیلہ, ایک پاکستان انڈیا. اس کے علاوہ کوئی خاندان پرستی نہیں چلتی. غور سے سمجھیں اس بات کو, دھیان سے اپنے اندر صلاحیت کریں. لیکچر جہاد کا نہیں ہے, لیکچر شناخت کا ہے. جہاد کی قابل ہم ہے ہی نہیں, اس لیے میں جہاد کی دعوت دیتا ہی نہیں. ایک سٹیپ پیچھے, ہم ایک سٹیپ لینا پڑے گا اپنے آپ کو پہچاننے کا. جب وقت آئے گا اللہ ہم سے بڑے کام لے گا, اللہ ہم سے بھی جہاد کروائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچاننا شروع کر دیں. پر نہیں لگے تھے افغانیوں کے, پر نہیں لگے تھے مصریوں کے, سوڈانیوں کے. دے ڈڈ دیٹ. سومالینس 2 سینگوں والی قوم نہیں ہے, کر کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہی ملک تھا 9 کروڑ لوگ امریکہ کی ایمبیسی جائیں, 10 سال تک کھڑے رہے, گنتے رہے بندے, 10 سال تک کھڑے رہے. اور ایک دن میں ہمارے ملک کے ویزے کے لیے 9 کروڑ لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. دیکھیں جب پرپس کلیئر ہوتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں. 9 کروڑ بندہ لائن میں کھڑا ہو گیا تھا, ہمیں پاکستان کا ویزا چاہیے. وہ دن بھولنا نہیں ہے آپ نے. یہ دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا, یہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. 9 کروڑ مسلمانوں نے لائن میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں انٹر ہونا ہے. اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں کٹوا رہے تھے, اللہ کی قسم سامنے ذبح ہو رہی تھی بچیاں, ٹرینوں میں بھر بھر کے بچیاں مار رہے تھے سارے. کہہ رہے تھے نہیں پھر بھی جائیں گے. کیا جنون چلا ہوا تھا ان کو, ایسا کیا ہوا تھا ان کو, پتا نا آپ کو.
47 में किस तरीके से लोगों ने पाकिस्तान का वीजा लेने की कोशिश की है। ये कोई छोटा वाक़या समझ रहे थे आप? यहाँ पे वो क्या मेमे देखने आ रहे थे, नौकरियां करने आ रहे थे, इधर डॉलर कमाने आ रहे थे। इधर बताता हूँ कैसे हुआ था, अभी आपको बताता हूँ। लोगों की आइडेंटिटी क्लियर होती है, फिर देखें कैसे दौड़ लगती है। इसलिए ध्यान में रखिएगा। इन लड़कों ने क्या किया मक्के में, फिर छोटी सी मीटिंग की रात को खोखे पे, लिटरली जैसे हमने करनी थी, और कहा कि भाई नबी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई तो नहीं कर रहे थे तो मुसलमान, तो फिर क्या करें? खानदान में नाक कट जाएगी, प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। दूसरे ने कहा हम भी जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, मार पिटा के लेके चले जाएंगे, नहीं तो चलो आओ चलते हैं। फिर एक टेक्निक लगाई, रॉकेट साइंस लगाई उन्होंने। क्या रॉकेट साइंस लगाई? क्या ऐसा करते हैं, सामने सामने चलते हैं, जैसे ही रन पड़ेगा ना, जब लड़ाई शुरू होने लगेगी तो सिरक के पीछे वाली सफ में खड़े हो जाएंगे, ना लड़ाई की ना कुछ। अपनी तरफ से हिकमत लगाई उन्होंने। सोचे जरा उधर क्या हो रहा था मदीने में, सहाबा इकराम रोई जा रहे हैं कि असली कहानी तो तादाद की है। नबी अलैहिस्सलाम इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतनी दुआ कर रहे हैं रोके कि अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम को कंधों से पकड़ लिया कि या रसूलल्लाह बस और दुआ मत करें, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली हुई है। इस लेवल की स्ट्रेस चल रही है मदीने के बदर के बॉर्डर पे। इधर ढोल तमाशे और डांसर्स और तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड साथ चल रहा है। अल्लाह ताला ने फिर सहाबा इकराम को सकीना देने के लिए खास मुआवजा कुरान पाक में उस मुआवजे का क्लियर जिक्र है कि हमने उनकी तादाद कम करके तुम्हें दिखाया और तुम्हारी तादाद ज्यादा करके उनको दिखाया। ये होती है इकाई एक। इतना फर्क पड़ता है एक बंदे का प्रेजेंट होने में कि मैं कितने % इस्लाम हूं, मेरे यहां पे प्रेजेंट, इस दीन के काम करने की प्रेजेंस का अल्लाह ताला किस तरीके से मैच बता रहे हैं कि टेरर बैठ गया मुसलमानों का, कुफार पे इतने बड़े बंदे कहां से आ गए इनके पास, और मुसलमानों पे सकीना आ गया, ईद आ गई कि बस थोड़े से बंदे लेके आयो, हालांकि बंदे ज्यादा थे। लड़ाई हुई हम सबको पता है। नबी इस्लाम ने अली बिन अबी तालिब से कहा लगाओ तबाकू, रिश्तेदार था, हर एक के साथ रिश्तेदारी को लड़वाया। बदर में हर एक बंदे का अपना अपना रिश्तेदार भेजा कि ये ना समझना कबीलों की लड़ाई हो रही है, कबीला ही मारेगा तुम्हें, किसी और कबीले का बंदा भेजूंगा तो कबीलों की लड़ाई होगी, तुम्हारा अपना बच्चा तुम्हें कत्ल करेगा। कि तुम्हें रख पता जाए कि इस्लाम ये कबाइलियत नहीं खेलता, इस्लाम ये कौमियत नहीं खेलता, इस्लाम ये लिसानियत नहीं खेलता। स्ट्रेट शूटिंग होगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अपने घर का बच्चा आके मारेगा। ठीक है। फिर जब बदर के वाक़या खत्म हुआ था, मैं वापस आता हूँ लड़कों के ऊपर, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने क्या मशवरा दिया था। नबी साहब ने मशवरा मांगा क्या करें इन लोगों का जो पकड़े गए हैं। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि या रसूलल्लाह हर कबीले वाले को अपने अपने कबीले के हवाले तो करें जरा, ये जितने भी पकड़े गए हैं हर एक को अपने अपने खानदान को दें, फिर हम काटते हैं अपने अपने खानदान को, इनको पता चले कि जिस चीज पे नाज करते थे ना उसी चीज ने आगे काटा है तुम। बहरहाल अब क्या हुआ कि हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने जब जंग जीत गए तो वो लड़के आए कि हम तो मुसलमान थे, हम पीछे खड़े हुए थे ताकि हम लड़ाई में हिस्सा न लें। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा पता है किसी को? इसलिए यहां पे आया हूं मैं। हमजा रज़ी अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी ने खिलाफत लेनी थी ना, तमाम उलमा का इजमा है कि हमजा होने थे अगर जिंदा होते। छोटी सी हस्ती नहीं है कि अगर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा होते तो पहले खलीफा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु होते। शिया भी यही मानते हैं, सुन्नी भी ये मानते हैं, यहां पे कोई तफरीक नहीं, इतनी बड़ी हस्ती है, इतना बड़ा पेडेस्टल हमजा के पास है। उन्होंने बुलाया इधर आओ जाओ सारे, इधर आओ जाकत, इधर आ जाओ सारे। और ये बड़े खुश के हमने कोई लड़ाई नहीं की। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अल्लाह को उधर से मुआवजा उतारना पड़ा है, तुम्हारी वजह से कायनात का निजाम बदला है कि तादाद तुम्हारी कम दिखाई जाए और हमारी ज्यादा दिखाई जाए। तुम समझ रहे हो कि स्पेक्टेटर बन जाओगे तो बच जाओगे। किसके स्पेक्टेटर बने हुए थे? मोहम्मद के खिलाफ लड़ाई करने आए थे, उन लोगों के स्पेक्टेटर बन के बैठे हुए थे, खुश हो रहे थे कि तुम्हारी कबीले के बंदे मर रहे हैं, काम चल जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले फिर उन लड़कों को सबसे पहले सहाबा इकराम ने वही सजा दी जो बाकी किसी कुफर को सजा मिलती कि तुम समझ रहे थे कि कलमा पढ़ लिया बच गए। सॉरी, ऐसे नहीं होगा। इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। समझ रहे? अपनी शनाख्त को पहचाने कि किस गेम के स्पेक्टेटर हैं हम। अल्लाह की कसम स्पेक्टेटर हैं हम, सुम्मा अल्लाह की कसम स्पेक्टेटर हैं हम सिर्फ देखते हैं।